Assalamu alaikum, Eid Mubarak. I wish you guys are having a wonderful Eid and enjoying your day so far. चलिए बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का ये जो अभी टूर हुआ है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. पाकिस्तान ने आज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डे था. पाकिस्तान T20 सीरीज़ भी हार चुका है. लेकिन लेट्स टेक इट फ्रॉम द बिगिनिंग. जो पाकिस्तान ये जो सारा टूर हुआ है, लेट्स टेक इट फ्रॉम द बिगिनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीम सिलेक्शन ने स्क्वाड अनाउंस किया वो PSL की सेकंड लेग होने से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया, विच वाज अ बिट ऑड, क्योंकि ये यूजुअली देखते हैं PSL में कि कौन से प्लेयर्स इन फॉर्म हैं, उसके मुताबिक एक स्क्वाड अनाउंस करते हैं. लेकिन इन्होंने PSL की सेकंड लेग से पहले ही स्क्वाड अनाउंस कर दिया. अब देखें जो स्क्वाड में जो टीम सिलेक्शन ने तीन मेन प्लेयर्स, तीन मैच विनर्स को, जो कि हमेशा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होंगे, अगर वो स्क्वाड में होंगे इसका मतलब वो प्लेइंग 11 में भी होंगे, उन्होंने इन तीन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया. एक तो मोहम्मद आमिर. चले मोहम्मद आमिर का कह सकते हैं कि उनका मैनेजमेंट के साथ अभी रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, वो कोचेस को नहीं पसंद कर रहे. चले मोहम्मद आमिर का कह लेते हैं कि उस वजह से नहीं वो सिलेक्ट हुए. लेकिन अब देखें शुएब मलिक एंड वहाब रियाज को ना सिलेक्ट करना, ये जस्टिफाई मेरे लिए तो ये जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि देखें शुएब मलिक हैज़ बिन विनिंग मैचेस फॉर पाकिस्तान. ही हैज़ बिन विनिंग मैचेस फॉर पेशावर ज़ल्मी सिंगल हैंडेडली. लाइक ही अलोन इज़ द इंटायर मिडल ऑर्डर फॉर द टीम. अब पाकिस्तान के लिए देखें शुएब मलिक पाकिस्तान का इंटायर मिडल ऑर्डर होते थे अंडर सरफराज़ कैप्टनसी. एंड देन उसके बाद वहाब रियाज इज़ द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन PSL. एंड देखें जिस he has pace, he has experience, he takes wickets. वो टेल एंडर्स को खड़ा नहीं होने देते. he will literally go through the tail enders like they're nothing. वो टेल एंडर्स को टेल एंडर स्कोर नहीं कर सकते वो हाबरियाज के खिलाफ. और वैसे भी ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर. वो पाकिस्तान के लिए इतनी वो उन्होंने लीग्स खेली हैं, इतने वो लंबे अरसे से खेल रहे हैं, अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं. आप उनके साथ नहीं जाएंगे और आप सेलेक्ट करेंगे हसनैन को, आप सेलेक्ट करेंगे फ़हीम अशरफ को. अब देखें फ़हीम अशरफ, हसनैन, इन हारिस राउफ, इन बॉलर्स के ऊपर वहाब रियाज इज़ 10 टाइम्स बेटर. आपने उनको क्यों नहीं सेलेक्ट किया, विच इज़ वेरी ऑड. अच्छा चलें अब लेट्स टॉक अबाउट द ये चलें वो तो उन्होंने जो सिलेक्ट किया सो किया. लेट्स टॉक अबाउट द सीरीज़. जो जिन प्लेयर्स को उन्होंने सिलेक्ट किया उन्होंने क्या शो किया, उन्होंने अपने आप को क्या शो किया ना इंग्लैंड में. अब देखें जो ODI जो सीरीज़ हुई उसमें ये इंग्लैंड की सी टीम से वाइट वॉश हो गए हैं. इस इंग्लैंड की सी टीम के फर्स्ट जो 20 to 25 ऑफ इंग्लैंड प्लेयर्स वर नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि उनका जो पहले स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें से कुछ प्लेयर्स को कोविड पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे स्क्वाड को ही नहीं किया. उन्होंने लास्ट दिन में राइट बिफोर द डे ऑफ द मैच, आई थिंक 1 or 2 days बिफोर द मैच, उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, एक ब्रांड न्यू स्क्वाड अनाउंस किया. इसमें इंग्लैंड के फर्स्ट 20 to 25 प्लेयर्स इंक्लूडेड नहीं थे, एक्सेप्ट वन प्लेयर विच आई कैन रिकॉल, विच इज़ बेन स्टोक्स. अब देखें बेन स्टोक्स के अलावा इन्होंने सारा स्क्वाड ही ब्रांड न्यू था. मुझे खुद, जो मैंने इतनी क्रिकेट में देखता हूँ, मुझे खुद उन स्क्वाड में से किसी का भी नाम नहीं पता था एक्सेप्ट जेम्स विंस, जो क्योंकि वो PSL खेलते हैं. लेकिन बेन स्टोक्स वाज द ओनली मेन प्लेयर, वन गुड प्लेयर इन द इंटायर स्क्वाड, जो आप कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक. वो उस टीम से वाइट वॉश हो गए. अब ये बहुत ही एम्बेरसमेंट की बात है कि पाकिस्तान ने अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड खिलाया हुआ था और वो उस टीम से वाइट वॉश हो गए. एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ मिसबा एंड वकार's मैनेजमेंट एंड देयर माइंडसेट. वो पाकिस्तान टीम को नहीं कर सकते कोच. अब देखें जो मिसबा है, ही इज़ अ लेवल 2 कोच. लेवल 2 की कोचिंग तो क्लब क्रिकेट में जो कोचेज़ होते हैं ना, वो लेवल 2 के कोचेज़ होते हैं. मिसबा पता नहीं क्यों नेशनल टीम की कोचिंग कर रहे हैं, एंड ही इज़ जस्ट अ लेवल 2 कोच. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बुरी थिंग है, बिकॉज शॉर्टकट से अगर आप आएंगे तो ऐसे ही होगा. यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते ऐसे. सेकंड वो वकार यूनिस जब भी आए हैं उन्होंने कभी भी किसी बॉलर को ग्रूम नहीं किया, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के लिए एक टैलेंट प्रोड्यूस नहीं किया. तो पता नहीं क्यों उनको बार बार वकार यूनिस को करे कि आप आ जाएं. इट डजंट मेक सेंस टू मी, क्योंकि ये दोनों जो कोचेज़ हैं ये बहुत ही डिफेंसिव कोचेज़ हैं. इन्होंने जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके मुताबिक these both of these coaches are not suited for Pakistan at all. जो पाकिस्तान के लिए कोच सूट करता था वो तो मिकी आर्थर के अंदर सरफराज की कैप्टनसी. ये दोनों, अब देखें इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था. इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवाई, उसके बाद T20 में लगातार ये 10-11 T20 सीरीज़ जीते.
T20 کی نمبر 1 ٹیم ہم بنے. تو اٹ واز آل پالیٹکس. اب دیکھیں آئی تھنک راشد لطیف نے بھی کہا تھا کہ جو ہم نے مکی آرتھر اور سرفراز کو ہٹایا وہ پالیٹکس کے تھرو ہٹایا. تو اب پاکستان ٹیم پاکستان ٹیم واز رائزنگ, پاکستان کرکٹ واز رائزنگ. ہماری فیلڈنگ اسٹینڈرڈس اتنے اچھے ہو گئے تھے, ہم ٹیمز کو 220-230 سے زیادہ نہیں کرنے دے رہے تھے اوڈیا کرکٹ میں, اگر آپ نے چیمپئنس ٹرافی دیکھی ہو. لیکن جو بھی وہ تو انہوں نے ہٹا دیا پالیٹکس کے ذریعے. اب دیکھیں جو مصباح الحق اور وقار یونس ہیں, یہ کوچز ہم T20 ورلڈ کپ کے لیے ہم ان کو T20 ورلڈ کپ میں نہیں لے کے جا سکتے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ہروانا ہے. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت ہی ڈیفینسو ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل لیتا ہوں, او ڈی اے جو ہمارا اسکواد اناؤنس ہوا اس میں کوئی ایکسپیرینس پلیئر نہیں تھا. دیر واز نو ایکسپیرینس پلیئر. جو آئی تھنک بابر اعظم, سب سے زیادہ ایکسپیرینس پلیئر بابر اعظم ہی تھے ہمارے اسکواد میں. تو او ڈی آئی میں جو اسکواد اناؤنس کیا وہ تو ذرا بھی اچھا نہیں تھا. حارث سہیل, مجھے حارث سہیل بہت پسند ہے, وہ انجر ہو گئے, وہ باہر چلے گئے. تو او ڈی آئی اسکواد ہمارا بہت ہی برا تھا. لیکن ہم وائٹ واش ہوئے, ہم نے پھر بھی اچھے پلیئرز ہم نے کھلائے تھے اپنے سلیکشن کے مطابق. ہم نے اپنے بیسٹ پلیئرز کھلائے ہوئے تھے, لیکن ہم ان سے وائٹ واش ہوئے, وچ از ویری سیڈ. اب ہم T20 سیریز میں دیکھیں, T20 سیریز میں مجھے آئی پرسنلی تھاٹ دیٹ آور اسکواڈ از سو مچ اسٹرانگر, آور اسکواڈ از سو مچ مور ویل بیلنسڈ. لیکن ہم T20 سیریز بھی ہار گئے, اینڈ دا مین ریزن از بیکاز آف دیئر مائنڈ سیٹ. اب ہماری اوپننگ پارٹنرشپ, ڈو یو تھنک کہ فخر زمان کو آپ نمبر 4 اور 5 میں بھیج سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل فخر زمان کو 4 اور 5 میں بھیج کے آپ اس کی کرکٹ خراب کر رہے ہیں, کیونکہ ہی از بن این اوپنر فار پاکستان فار سو لانگ. آپ اس کو 4 اور 5 میں کیسے کھلا سکتے ہیں جہاں پہ اسپنرز بالنگ کر رہے ہیں, جہاں پہ پلیئرز باؤنڈریز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں؟ اب آپ رضوان اور بابر سے اب اگر آپ اوپننگ کروائیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا, کیونکہ رضوان اور بابر بوتھ آر سملر پلیئرز. آپ ان دونوں سے اوپننگ نہیں کروا سکتے, وہ پاور پلے کو یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ جو پہلا ہم T20 جیتے ہیں جس میں ہم نے اپنا ہائیسٹ فرسٹ اننگس ٹوٹل ہم نے انگلینڈ کے خلاف سکور کیا ہے, اگر آپ اسی میچ کو دیکھ لیں تو ہمارا وی ہٹ آور فرسٹ 6, ہم جو سب سے پہلا والا 6 تھا نا وہ ہم نے ہٹ کیا تھا 11th یا پھر 12th اوور میں جا کے. اب T20 کرکٹ میں دس از لائک, آپ اس کو کرائم ہی سمجھ لیں. اتنی دیر بعد آپ ایک 6 ہٹ کر رہے ہیں. اب ایسے تو نہیں ہوگا. اب ویسٹ انڈیز کا ہمارا نیکسٹ اوور آ رہا ہے. اب آپ ویسٹ انڈیز کے خلاف دیکھیں تو ویسٹ انڈیز نے ابھی آسٹریلیا کو اتنی بری طرح ہرایا ہے, اور اگر آپ ان کی بیٹنگ دیکھیں دے اونلی ہیو 6s, وچ از, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب خالی چھکے ہی رہ گئے ہیں کرکٹ میں, میں کہہ رہا ہوں سنگلز ڈبلز آر امپورٹنٹ, لیکن باؤنڈریز آر سو مچ مور امپورٹنٹ ناؤ. کیونکہ اب آپ کو گیمز کیونکہ آپ باؤنڈریز دیکھیں, آج کل کی کرکٹ میں باؤنڈریز چھوٹی ہیں, پہلے 90 میٹر ہوتی تھیں, اب تو 60-70 میٹرز ہیں. تو اس لیے 6s have become a big part, boundaries have become a big part of cricket. تو اگر آپ کے پاس کوچ ہی ایسا ہوگا جو he is well known for his ٹک, آپ کو پتہ ہی ہے, تو اگر کوچ ہی آپ کو ایسا ہوگا تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ سے. اب مجھے تو ویسے بابر اور رضوان کی اوپننگ پارٹنرشپ مجھے نہیں سمجھ لگتی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے شوڈ بی اوپننگ فار پاکستان. آئی تھنک اٹ شوڈ بی شرجیل خان, بابر اعظم, اور لائک شرجیل اور فخر. آئی تھنک شرجیل اینڈ فخر آر پرابلی دا موسٹ ٹو اگریسو پلیئرز دیٹ وی نیڈ ان آور اوپننگ, تاکہ وہ پاور پلے کو یوٹیلائز کر سکیں. پاور پلے کو اچھا یوٹیلائز کریں گے تو ہماری ٹیم, ہمارا مڈل آرڈر زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا, وہ آ کے اپنی اسٹروکس کھیل پائے گا, وہ آرام سے بیٹنگ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ شروع میں پاور پلے کو یوٹیلائز نہیں کریں گے, ہمارے پاس 40 رنز ہوں گے, 50 رنز ہوں گے, چاہے بعد میں ہماری وکٹ نہ بھی جائے, لیکن مڈل آرڈر کے پاس وہ پریشر ہوتا ہے, انہوں نے ایک اچھا ٹوٹل بورڈ کے اوپر ڈالنا ہوتا ہے, تو وہ کلیپس بھی کر سکتے ہیں. اب آج کا ہی میچ آپ دیکھ لیں, رضوان 20 اوورس تک کھیلتے رہے ہیں. انہوں نے اراؤنڈ 60 بالس کھیلی ہیں, وچ از 10 اوورس. انہوں نے 10 اوورس, ایک بیٹسمین کریز کے اوپر کھڑا ہوا ہے فرام دا فرسٹ اوور ٹو دا 20th اوور, اینڈ ہمارا اسکور پھر بھی 154 تھا. وی اسکورڈ 154 ود اے بیٹسمین اور ود آور اوپنر who's been on the crease from the first over till the last, which is very sad, because ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک بیٹسمین ہے نا جو ساری he's on there for the entire match, ہماری وکٹیں بھی ساری نہیں گری, 6 وکٹس گری تھیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ we were under pressure. آپ کہہ سکتے ہیں کہ رضوان was the only one scoring, لیکن اگر ایک بیٹسمین ہے جس نے سارے 20 اوورز کھیلے ہیں, ہمارا اسکور 150 سے زیادہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہ شو کرتا ہے نا آپ کو کہ رضوان اور بابر ان دونوں کا اسٹرائک ریٹ نہیں اچھا. رضوان پاور پلے میں تو اسکور کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ہی بس لیگ سائڈ کی شاٹ ہے, وہ مار سکتے ہیں, تو وہ اسکور کر سکتے ہیں پاور پلے کے دوران کیونکہ فیلڈرز اندر ہوتے ہیں. لیکن 6 اوورس کے بعد ان سے اسکور نہیں ہونا. 6 اوورس کے بعد وہ اسکور نہیں کر سکتے کیونکہ فیلڈرز باہر چلے جاتے ہیں. he doesn't have the power to hit it out of the ground, to hit big sixes.
اگر وہ چھکا بھی ماریں گے تو وہ باؤنڈری کے تھوڑا سا ادھر گر جائے گا. ایسے چھکے نہیں, اب ایسے کرکٹ تو اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اسپیشلی اب ٹی20 کا سال ہے, ٹی20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو وی نیڈ ٹو پریپیئر. اینڈ آئی اسٹل تھنک دیٹ شرجیل کو پریپیئر کرنا ہے. ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ بیٹسمین, فخر از اے ویری ٹیلنٹڈ بیٹسمین. ان دونوں کو ہمیں گروم کرنا ہے. یہی ہمارے ابھی ٹی20 میں مین اوپنرز یہی دو ہی ہیں. اب بابر اور رضوان کے اوپننگ پارٹنرشپ کے ساتھ نہیں لمبا عرصہ کھیل سکتے, کیونکہ یہ اس طرح کے پلیئرز نہیں ہیں. دے آر ناٹ نیچرل اسٹرائکرز. یہ فورسفل اسٹرائک انہوں نے زبردستی اسٹرائک کرتے ہیں. اب رضوان کو دیکھ لیں, وہ کہیں سے بھی آپ کو اسٹرائکر لگتے ہیں, صرف لیگ سائڈ میں کھیل سکتے ہیں. انہوں نے آف سائڈ میں آج کا میچ دیکھنا, آف سائڈ میں ان سے شاٹ نہیں لگتی. تو آگے اب یہ تو اب چلے ہار گئے ہیں, ویری ڈس اپوائنٹنگ ٹور. آج عید کا دن تھا, انہوں نے عید کے دن بھی ڈس اپوائنٹ ہی کیا, لیکن آگے اب ویسٹ انڈیز کا ٹور آ رہا ہے, تو وہ ہمیں ویسٹ انڈیز کے لیے اچھی پریپریشن کرنی ہے, کیونکہ ود ان اے ویک ہمارا اگلا میچ ہے ان کے ساتھ, فرسٹ ٹی20 ہے. I'll keep you guys updated with the squad, and اگر کوئی چینجز آتی ہیں, لیکن جو مصباح وقار کی مینجمنٹ ہے, مجھے اس سے نہیں لگتا کہ یہ پلینگ 11 بھی اتنی, اس میں بھی اتنی چینجز کریں گے. ایون آفٹر لوزنگ دی سی, ایون آفٹر آپ ان کا لائک کین یو امیجن, ہم پہلے 2 جو ODIs ہارے, انہوں نے 3rd ODI میں بھی کوئی چینج نہیں کی. اب یہ دیکھیں, یہ مصباح کا اپنا غرور تھا. مصباح نے اپنی پرائڈ کی وجہ سے پاکستان ٹیم میں, پاکستان 3rd ODI کے ہم 2 ہار کے مسلسل, تیسرے میں بھی انہوں نے کوئی چینج نہیں کی. لائک دیٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می. آپ 2 مسلسل ہارے ہیں, آپ نے تیسرے میں بھی کوئی چینج نہیں کی. جو بینچ میں بیچارے پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ چانس نہیں دیا. لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو صرف اب سوشل میڈیا کے اوپر ہی ایسی آواز اٹھا سکتے ہیں, اینڈ ہوپ کر سکتے ہیں کہ پاکستان انف پیپل, آپ لوگ ہماری سپورٹ کریں گے, انف پیپل ول ریز دیئر وائس اینڈ سم چینجز ول کم اوور ٹائم. لیکن ٹی20 ورلڈ کپ, ہم اس اسکواڈ کے ساتھ ٹی20 ورلڈ کپ میں نہیں جا سکتے. فرسٹ آف آل وی نیڈ, اب میں جلدی سے سمرائز کر دوں, ویسٹ انڈیز کے ٹور میں تو آئی تھنک اسکواڈ میں کوئی چینجز نہیں آنی, لیکن ویسٹ انڈیز ٹور کے بعد آئی ریئلی وانٹ شعیب ملک, وہاب ریاض, محمد عامر ان دا ٹیم. ہماری اوپننگ پارٹنرشپ, ہماری پلینگ 11 میں اسپیشلی جو بیٹنگ آرڈر ہے اس میں بہت چینجز کی ضرورت ہے, کیونکہ بیٹنگ آرڈر ابھی ہم رضوان اور بابر کی اوپننگ کے ساتھ نہیں جا سکتے. اگر ہمارے پاس وہاب ریاض, حسن علی, امیجن وہاب ریاض, حسن علی اینڈ وہاب ریاض, حسن علی, اماد وسیم, شاداب خان, اگر یہ ہمارے پاس بالرز ہیں, دے آر مین بالرز, بالنگ بھی اچھی کرتے ہیں, اینڈ دے کین آلسو بیٹ. سو ہمارا بیٹنگ لائن اپ کتنا لمبا ہو جائے گا. وی وونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ آور بیٹنگ. شعیب ملک ان دا مڈل, اوپننگ میں ہمارے شرجیل خان اگریسو پلیئر ہمیں اچھا اسٹارٹ دیں گے. بابر اعظم از دیئر ٹو کیپ گوئنگ, اسٹے دیئر فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. سو ایسی ٹیم بنتی ہے. ابھی سارا میس اپ ہوا ہے. فخر زمان کو 4-5 میں کھلائیں گے تو اس کی گیم خراب ہوگی. وہ اوپنر ہے, چاہے آپ اس کو اوپنر کھلائیں یا پھر اس کو نہ کھلائیں. اس کو مڈل آرڈر میں کھلائیں گے تو آپ اس کو ایز اے پلیئر اس کو آپ خراب کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی جو نیچرل گیم ہے وہ اپنی نیچرل گیم نہیں کھیل پائیں گے ایسے. اسپنرز ہوں گے, کیونکہ اوپنرز کے لیے اسپنرز نہیں اتنا فیس کرتے. اسپنرز بالنگ کر رہے ہوں گے, آپ نے اب فخر زمان آ رہے ہیں, ایسے بات نہیں بنے گی. چلیں, I'll keep you guys updated. Please subscribe, and I'll keep you guys updated with any brand new cricket news, especially before the West Indies tour, and آگے سے T20 World Cup بھی آ رہا ہے. Groups بھی announce ہو چکے ہیں. Now we're waiting for the schedule. I'm very excited for the T20 World Cup. Personally, I believe that Pakistan can win this World Cup اگر پاکستان اپنی سلیکشن اچھی کرے, پلینگ 11 میں اسمارٹ ڈیسیجن, پلینگ 11 کا کمبینیشن اچھا بنائے, تو I think Pakistan is the strongest team to win this World Cup. Till next time, Allah Hafiz.